اس طرح ایک قوت اللہ نے ہمیں دی عقل. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس میں بھی یہی مضمون اللہ نے بیان کیا. دیکھو دنیا میں کچھ مذہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا ہی مت کرو. آپ نے یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے کپڑے ہی نہیں پہنتے اور نہاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نہانے سے انسان خوش ہوتا ہے، نہ نہانے سے تکلیف میں، تو وہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں. کچھ مذاہب ایسے ہیں پوری زندگیاں گوشت نہیں کھایا انہوں نے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو بے لگام خواہشات، شراب بھی پی رہے ہیں، چرس بھی پی رہے ہیں بھائی، اور بہت سارے جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں بھی اسلام نے ہمیں اعتدال سکھایا کہ دیکھو ہر خواہش ایسی نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری خواہشات قربان کر دو. کتنا بہترین اصول اور ضابطہ بیان کیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ بھی پاکیزہ، ایوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور اعمال بھی کیسے کرو؟ پاکیزہ اعمال. خواہشات بھی وہ پوری کرو جو حلال خواہشات ہیں، حرام سے بچو. تبھی قرآن میں یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اللہ کہتے ہیں جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کتنی خواہشات پوری کرنی ہے. اللہ نے کہا دیکھو کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو پورا کرنے سے آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو پورا کرو گے تو آخرت تم سے روٹھ جائے گی. تو جس نے آخرت کو بچا لیا، دنیا کی خواہش کو قربان کر دیا، وہ کامیاب ہے. اور جس نے دنیا کی خواہش کو فوکس کر کے آخرت کی خواہش کو خراب کر دیا، وہ اللہ کی نظر میں ناکام ہے. تو یہ اعتدال بھی بھائی کس نے بتایا ہے ہمیں؟ بولے صرف اسلام کے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو میرے اور عقل، ایک ہے عقل کی خواہش، عقل کی ایک طاقت. کتنے لوگوں نے عقل سے کام لے کے ایسی بے عقلی کے قوانین پاس کیے کہ انسان ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ کیا ہے تم نے. میں زیادہ اس کی ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، کچھ پابندیاں میرے اوپر بھی ہیں، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا میں. ایسے قوانین پاس کر دیے، انسان سر پیٹتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے، یعنی کچھ کی عقل ایسی ہے خدا سے بھی آگے نکل رہے ہیں، اللہ سے، اور کچھ ایسے سرے سے کھوپڑی استعمال کرتے ہی. جب آپ پتھر کے بنے ہوئے بت کو بنا کے اس کے سامنے جھکتے ہو، اس کا مطلب آپ عقل استعمال کر ہی نہیں رہے. بھائی جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے اس کے سامنے کیوں جھکے ہم؟ یہ کیا لگتا ہے ہمارا؟ تبھی ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نا کہ الہم ارجل یمشون بہا، قرآن کہتا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو مثالیں تو بہت ہیں. میں مضمون کی طرف آتا ہوں. تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس سیدھے راستے کو متعین کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ہماری خواتین جب پردے پر بیان ہو بہت غصہ کرتی ہیں، اسلام نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگا دی، ہمیں پردے میں رکھنے کا حکم ہے. پابندیاں خدا کی قسم آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے. اسلام دشمنوں نے کیا کیا؟ عورت کو پردے سے آزاد کر کے آزادی کا نام دیا. عورت پردے سے جتنا آزاد ہوگی عیاشی مرد کی بڑھے گی اس سے. عورت جتنا پردے میں ہوگی ٹینشن عورت کو نہیں، آدمیوں کو ٹینشن ہوگی. عورت کے پردے سے مزے کس کے خراب ہوں گے؟ بولو نا یار، آپ تو سمجھدار ہو، آپ پہ گزرتی ہے، آپ بتاؤ نا. آپ کے مزے خراب ہوں گے. مجبوراً آپ کو اپنی بیوی سے وفا کرنی پڑے گی. دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے کچھ نے تو عورت کو ایسی پابندیاں لگا دی گھر سے نکلے ہی نہیں. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ گھر سے ہی نہیں نکلو. شوہر مر جاتا تھا تو 2.5 3 4 سال کی عدت تھی، گن میں گوبر میں رہنا پڑتا تھا اس کو. اور کچھ لوگوں نے ایسی آزادی دی ہے، اتنی آزادی دی کہ تمام تر پردے کی پابندیوں سے اس کو آزاد کر دیا. یہ بے اعتدالی ہے. اسلام نے اعتدال، اسلام نے کیا سکھایا؟ اعتدال. ضرورت کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن قرآن نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر لے اپنے آپ کو اس چادر سے ڈھانپے. محرم اور نامحرم کا فرق اسلام کے علاوہ کہیں اور ہے؟ بولو. کتنا پیارا نظام اللہ نے بتایا. اللہ نے عورت کو بتایا کہ وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے،
اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے ہسبینڈ کے والد کے سامنے جن کو فادر ان لا کہا جاتا ہے، اسی طرح اپنے ہسبینڈ کے بیٹے جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. اسی طرح اللہ نے کہا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے جن کو بھانجے اور بھتیجے کہا جاتا ہے. اسی طرح ناسمجھ بچوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زینت، یا عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں مرد، وہ چونکہ مرد ہیں اور نامحرم ہیں، ان میں غلط جذبات آپ کو دیکھ کے پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا ان کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. یہ حکم بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے. اگر اسلام نہ بتاتا اس بارے میں بھی ہمارے پاس گائیڈنس بولو نہیں تھی.